أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. صدق الله العظيم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا میں دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے متعلق انسان عام طور پر دھوکے میں پڑا رہتا ہے. اس میں سے ایک نعمت صحت اور تندرستی کی نعمت ہے، دوسری فراغت کی نعمت ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک انسان کے پاس یہ دو نعمتیں برقرار رہتی ہے، انسان اس کے متعلق غلط فہمی کا شکار رہتا ہے، دھوکے کا شکار رہتا ہے. صحت کی نعمت، فراغت کی نعمت. اور فراغت کی نعمت چونکہ خاص طور پر اس وقت ہم سب طلبہ ہیں، طلبہ میں ہی بات چل رہی ہے، تو یہ دور جوانی کا، لڑکپن اور جوانی کا دور ہوتا ہے. صحت تو الحمدللہ عام طور پر اس دور میں برقرار رہتی ہے، البتہ جو وقت کی نعمت ہے، فراغت کی نعمت ہے، اس کی قدر ہم طلبہ عام طور پر نہیں کرتے. اپنی زندگی کو ہم ترتیب کے مطابق، نظم الاوقات کے مطابق بسر نہیں کرتے، نہیں گزارتے. اور اکثر ہم طلبہ اپنے وقت کی ناقدری کرتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ فراغت کی نعمت، یہ وقت کی نعمت، یاد رکھیں اس کی قدر بہت ضروری ہے. یہ وقت جب انسان اس کی قدر نہیں کرتا، خدا نخواستہ اس کو ضائع کر دیتا ہے، یہ طالب علمی کا زمانہ، اور یہ گزر جاتا ہے. بعض مرتبہ بعد میں پھر احساس ہوتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ اب میں کچھ کر لوں اور اپنے سابقہ کوتاہیوں کی تلافی کر لوں، اب میں پڑھ لوں یا اپنی علمی استعداد کی کمزوریوں کو دور کر لوں. لیکن بعد میں جب مصروفیات کا زمانہ آتا ہے
اور ذمہ داریاں سر پر آتی ہے، پھر انسان چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے کہ طالب علمی کا وقت ضائع کیا، قدر نہیں کی، اس کو فضول کاموں میں لگایا، لیکن بعد میں جب عملی زندگی میں قدم رکھا یا ذمہ داری سر پہ آئی، یا بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑوں کا سایہ جب سر پر ہوتا ہے، بڑے صاحب منصب ہوتے ہیں، تو بچے سمجھتے ہیں کہ یہ چیز خود بخود ہمیں منتقل ہو جائے گی، چاہے ہم پڑھیں چاہے ہم نہ پڑھیں، چاہے ہم محنت کریں چاہے ہم محنت نہ کریں، میرے بڑوں کا، والد کا، بڑوں کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، منصب ہے، وہ میرا حق ہے اور مجھے بہر صورت مل کر رہے گا۔ اس دھوکے میں انسان بعض دفعہ رہتا ہے، لیکن اس طرح حقیقت کا ادراک اس وقت ایسے طبقے کو ہوتا ہے جب بڑے سر پر نہیں رہتے اور خود ان میں خدا نخواستہ اگر صلاحیت نہ ہو، استعداد اور لیاقت نہ ہو، تو کوئی بھی ان کو مقام دینے پر تیار نہیں ہوتا، کوئی بھی ان کو معاشرہ، ان کو منصب، وہ مقام، وہ عزت دینے پہ قطعی طور پر تیار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بعد میں پھر احساس ہوتا ہے کہ بڑے ہمیں جو محنت کی تلقین کرتے تھے، پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، تو ہم نے ان کی بات نہ مان کر، ان کی ہدایت پر عمل نہ کر کے ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ تو آپ سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے شب و روز کو قیمتی بنا لیں، اپنی زندگی کو ترتیب کے مطابق گزارنے والے بن جائیں، اپنا ایک نظم الاوقات بنا لیں، اپنے ہر عمل کا ایک شیڈیول بنا لیں، ایک ترتیب بنا لیں۔ بد نظمی والی زندگی، بے ترتیبی والی زندگی، یہ انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ ایسا انسان معاشرے میں اور اپنی طالب علمی میں یا جس بھی فیلڈ سے وہ تعلق رکھتا ہے، وہ اس میں کچھ ترقی نہیں کر پاتا۔ جتنے بھی ترقی یافتہ نامور لوگوں کی آپ حالات پڑھیں گے، ان کے انٹرویوز پڑھیں گے اور ان کی زندگی کی کہانی کو آپ پڑھیں گے، تو یہ بات سب میں آپ کو قدر مشترک نظر آئے گی کہ جن لوگوں نے بھی معاشرے میں نام پیدا کیا اور معاشرے میں مقام حاصل کیا، دین کی خدمت کی، دنیاوی کسی شعبے میں شہرت تک پہنچے، انہوں نے وقت کی بڑی قدر کی ہے، انہوں نے زندگی ایک ترتیب کے مطابق گزاری ہے، زندگی ایک نظم و ضبط کے مطابق گزاری ہے، انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ تو یہی عمل ہم بھی کر سکتے ہیں، اور اس ترتیب پر زندگی گزار کر ہم بھی اپنے طلب علم میں یا جس میدان سے بھی ہم تعلق رکھتے ہیں، اس میں ہم انتہا تک پہنچ سکتے ہیں، کامیابیاں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی ترتیب والی کر لیں۔ ترتیب سے مراد یہی ہے کہ ایک نظم کے ساتھ گزارے، بے ترتیبی والی، بد نظمی والی زندگی نہ ہو، کیونکہ سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے بے ترتیبی والی زندگی کا، بد نظمی والی زندگی کا، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ کھڑکی کھول لیں۔ اس میں انسان اپنا وقت قیمتی نہیں کر پاتا، وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کامیاب انسان کے لیے، بلکہ ایک کامیاب طالب علم عرض کروں گا، کیونکہ ہم سب طلبہ ہیں اس وقت، کامیاب طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی طالب علمی اور اپنی زندگی نظم و ضبط کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ گزارے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہو،
صبح کس وقت اٹھنا ہے، مدرسے کس وقت آنا ہے، ناشتہ اس وقت کرنا ہے، ایسی ترتیب سے کرنا ہے کہ میں مدرسے وقت پر بلکہ وقت سے کچھ دیر پہلے پہنچ جاؤں۔ واپسی پر جا کر کھانا کس وقت کھانا ہے، آرام کس وقت کرنا ہے، شام کو کچھ مختصر سی تفریح، پھر اس کے بعد اپنا مطالعہ، سبق، تکرار رات گئے تک۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کسی بھی عمل کے لیے وقت مقرر نہیں ہے۔ کسی اگر مشغلے میں لگ گئے، کھیل کود میں لگ گئے، موبائل میں لگ گئے، سیر سپاٹوں میں لگ گئے، ملاقاتوں میں لگ گئے، فیس بک پہ لگ گئے، تو گھنٹوں ضائع ہو گئے۔ پھر چاہے 5 گھنٹے اس پہ ضائع ہوں، 10 گھنٹے اس پہ ضائع ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور آج سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ جو ضروری کام ہے، جس کو وقت زیادہ دینا ہوتا ہے، انہیں ہم کم وقت دیتے ہیں، اور جو غیر ضروری، بلکہ میں فضول کہوں گا تو بے جا نہیں ہوگا، ان کو ہم زیادہ وقت دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر پڑھائی کا وقت، مغرب کے بعد مجھے تکرار مطالعہ کرنا ہے، عشاء کے بعد کم از کم مجھے 2 گھنٹے تکرار مطالعہ کرنا ہے، اور اگر ضرورت کی بنیاد پر مجھے موبائل دیکھنا بھی ہے، مشغول ہونا ہے، تو اس کے لیے کوئی ایک مختصر حصہ، اور رات کو 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پھر بند کر کے سو گئے۔ ہوتا کیا ہے کہ مغرب کے بعد بھی موبائل کی مصروفیت ہے، عشاء کے بعد بھی موبائل کی مصروفیت ہے، رات گئے تک 12-1-2 بجے تک، آنکھ لگنے تک ہماری موبائل ہی کی مصروفیت ہے، عصر کے بعد بھی موبائل کی مصروفیت، یا ظہر کے بعد موبائل کی، یا دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومنے کی، یا رات کو چلو بھئی آپ آج اس ہوٹل جاتے ہیں کھانا کھانے، آج اس ہوٹل جاتے ہیں، آج ادھر جاتے ہیں۔ تو ان کاموں میں ہم اپنا طالب علمی کا یہ قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں ہم۔ تو یاد رکھیں، پھر اس میں انسان کسی سے گلہ شکوہ نہ کرے، بلکہ اپنے آپ ہی کو مورد الزام ٹھہرائے۔ اگر میں خود اپنے آپ کو نقصان اپنے ہاتھوں سے پہنچا رہا ہوں، خود میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر رہا ہوں، تو اس کا یقینی نتیجہ پھر ناکامی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو اپنا ایک نظم الاوقات بنائیں۔ آج رات کو بھئی شادی کی دعوتیں چل رہی ہے، یا خاندان میں شادی ہے، قریب کی ہو یا دور کی ہو، تو ہوتا ہے نا بھئی پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہماری وہ مثال ہو جاتی ہے، شادی دور کے رشتہ دار کی ہے، اور ہم جو ہے اس کے لیے ہفتوں مہینوں پہلے سے تیاری شروع کرتے ہیں۔ رات کو کوئی پروگرام فنکشن گھر والوں کا ہے تو ہم اس میں سر فہرست پیش ہوتے ہیں، نہ اس میں ہمیں اپنے اوقات کا تضییع اوقات کا خیال ہوتا ہے، نہ اس میں ہمیں اپنی طالب علمی کا خیال رہتا ہے۔ کتنا نقصان ہم کر بیٹھتے ہیں جب رات کو نہیں سوئے، فضول کاموں میں لگے رہے، پھر صبح بھی چھٹی کر لی۔ بعض طلبہ ایسے بھی ہوتے ہیں بھئی دور کے رشتہ داروں کی شادی، 1 ہفتہ چھٹی چاہیے، 3 دن چھٹی چاہیے، 4 دن چھٹی چاہیے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ طالب علم پڑھنے میں سنجیدہ نہیں ہے، یہ طالب علم پڑھنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ سنجیدہ طالب علم چاہے کتنی ہی مصروفیات معاملات آ جائے گھر والوں کی، وہ اپنے معمول اور اپنے ترتیب کو متاثر نہیں کرتا۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، گھر میں اگر 3-4 بھائی ہیں، ایک اسکول جا رہا ہے، 2 کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور ایک جو ہے اس مدرسے میں ہے، کسی بھی مدرسے میں ہے، تو اگر کوئی کام ہوگا، کوئی بھی معاملہ ہوگا، تو جو کام پہ جاتے ہیں کہتے ہیں بھئی یہ تو کام پہ جا رہا ہے، اس کو نہیں چھیڑنا، وہ اسکول جا رہا ہے، وہ دفتر جا رہا ہے۔ کس کو متاثر کرنا ہے؟ جو طالب علم ہے۔ یہ گویا کہ اس کا وقت بالکل فالتو ہے، اور خود ہمیں بھی شوق ہوتا ہے کہ بھئی ہم ہی اس کام میں لگ جائیں۔ تو وہی ہر کام کو اس کے وقت پر کرنا۔ دین کا اصل مطلب ہی ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، وقت کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ جس وقت جس عمل کا، جس چیز کا تقاضا ہو اس کو کرنا، یہ آپ کے لیے اولا ہے۔ اس وقت مثال کے طور پہ تعلیمی دورانیہ چل رہا ہے، تعلیمی دورانیہ میں آپ کے لیے سب سے مقدم ترجیحی بنیادوں پر وہ آپ کے لیے آپ کا سبق ہے، وہ آپ کا سبق ہے آپ کے لیے۔
اب اگر کوئی گھر والے عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، سفر پہ، میں نے کہا بھی میں بھی ساتھ چلوں گا، تو یاد رکھیں اس وقت حج اور عمرے سے زیادہ یا کسی سفر سے زیادہ آپ کے لیے آپ کا سبق ضروری ہے. یہ آپ کا حج اور عمرہ ہے. اس وقت کوئی چاہے کہ بھئی میں جماعت میں جاؤں گا، وقت لگاؤں گا، تو وہ چھٹیوں میں ہے. یہ وقت آپ کے سبق کے لیے ہے. ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آپ علیہ السلام کے ساتھ جہاد پر جانے کی اجازت مانگی. فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں گھر میں والدین کو چھوڑ کے آیا ہوں روتا ہوا، لیکن میں آپ کے ساتھ جہاد پر جانا چاہتا ہوں. جہاد کتنا مقدس عمل، کتنا ثواب، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، تم جہاد میں مت جاؤ، تم گھر واپس جاؤ. جس طرح روتا ہوا چھوڑ کر آئے ہو، اب ان کو ہنستا ہوا دیکھو. واپس فرما دیا. تو جہاد جیسا مقدس عمل آپ علیہ السلام نے اس میں جانے کی اجازت نہیں دی. کیوں؟ ان کے لیے اس وقت جو یعنی گویا کہ تقاضا تھا وقت کا، وہ تھا والدین کی خدمت. تو یاد رکھیں دین اصل اسی کا نام ہے، وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا. اس وقت میرے لیے کون سا کام ضروری ہے، اس وقت میرے لیے کون سا کام ضروری ہے، یہ چیز ہم دیکھیں. مصیبت وہاں آتی ہے کہ جب ہم جو وقت کی ضرورت اور اس وقت تقاضا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر ہم دوسرے کام پر عمل کرتے ہیں. یاد رکھیں چاہے دوسرا کام ثواب کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اس وقت میرے لیے ضروری نہیں بلکہ دوسرا کام ضروری ہے تو میں اس ضروری کام کو اختیار کروں گا. اس وقت آپ کے لیے سبق ضروری ہے. اس وقت آپ کے لیے جہاد پر جانے سے زیادہ، تبلیغ پر جانے سے زیادہ، حج عمرے پر جانے سے زیادہ آپ کے لیے یہ سبق ضروری ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو آج ہم وقت کے تقاضوں کو نہیں دیکھ رہے. درجہ سادسہ کے سال بنوری ٹاؤن میں ہم پڑھتے تھے. میں والد صاحب کے ساتھ حج پر گیا. حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، ہمارے والد صاحب کے شیخ بھی تھے. ان کے ساتھ ہم حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. پوچھنے لگے کون سے درجے میں؟ میں نے کہا سادسہ میں. تو کہ بھئی آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ کا حج تو اس وقت وہاں پر ہے، مدرسے میں ہے. مزاح کا انداز اپنایا لیکن بات تو یہی ہے. تو یاد رکھیں کہ طالب علم کے لیے طالب علمی سے زیادہ اس وقت ضروری چیز کوئی نہیں. یہ شیطان ہمیں سکھاتا ہے یہ کر لو، یہ زیادہ ضروری، یہ زیادہ ضروری. اگر کوئی اس وقت یہ چاہے کہ میں اپنے جو ہے سب تصوف کے اسباق ہے، سلوک کے، چلو زیادہ وقت اس کو دوں گا، یہ آپ اپنے آپ پر ظلم کریں گے. کوئی یہ کہے میں اپنے تکرار کو چھوڑ کر تعلیم میں بیٹھ جاؤں، یہ آپ اپنے آپ پر ظلم کریں گے. کوئی یہ کہے کہ میں اپنے سبق کو چھوڑ کر چلو بھئی اس وقت کسی شادی میں جاؤں یا کسی مریض تک کی عیادت کے لیے جاؤں، اپنے آپ پر آپ ظلم کریں گے. تو جس وقت کا تقاضا ہے، ہاں ابھی آپ کی چھٹیاں ہو گئی، آپ جماعت میں جائیں، اپنا وقت قیمتی کریں. آپ کے دورے ہوتے ہیں مدرسے میں، آپ اس میں لگے اپنا وقت قیمتی کریں. چھٹیوں میں آپ والدین کی خدمت کریں، آپ اپنا وقت قیمتی کریں. چھٹیوں میں آپ کے عمرے کا سفر بن رہا ہے، آپ ضرور بنائیں. رمضان میں آپ کی چھٹیاں ہیں، آپ اعتکاف کی ترتیب بنائیں. تو دیکھیں زندگی اگر متوازن بنانی ہے اور آپ جس عمل میں لگے ہوئے ہیں اس کو مضبوطی سے حاصل کرنا ہے، اس میدان میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو آپ کو دیکھنا ہوگا اس وقت میرے لیے کون سا عمل ضروری ہے، اس کو آپ ترجیح دیں گے. اگر آپ ترجیح نہیں دیں گے تو یہ چیز پھر بے فائدہ ہو جائے گی. پھر آپ چاہیں دوسرے دین کے کام میں لگ جائیں تو نہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا، الٹا آپ کو علم کے ترک کرنے کا یا اس کی کمزوری کی وجہ سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ بات یاد رکھیں. تو اصل دین اسی کا نام ہے کہ انسان وقت کے تقاضوں پر عمل کر لے. تو اپنا نظم الاوقات نظم بنانا ہے. لیکن ایک بات اس کی ضمن میں یہ بھی سمجھ لیں کہ افراط و تفریط کی طرف نہیں جانا. بعض دفعہ اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں نے ایک نظم بنا لیا، مغرب سے عشاء تک رہا، عشاء کے بعد 2 گھنٹہ میں سبق پڑھ رہا ہوں. بالفرض اگر اب والدین نے کسی کام کے لیے ضروری کام، ان کی خدمت بھی ہمارا فرض ہے، تو اب میں نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں وہ کروں کیونکہ میں نے تو ایک نظم بنا لیا ہے. یہ بات سمجھ لیں فرق اس میں. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے واقعہ لکھا ہے، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. فرماتے ہیں کہ میں فتح الملہم جب تکملہ فتح الملہم لکھ رہا تھا مسلم شریف کی شرح، تو میں نے اس کے لیے دن میں 2 گھنٹے مقرر کیے.
اور اس وقت میں صرف اس کا کام کرتا تھا. بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ جب وہ کام میں کر رہا ہوں، مطالعہ کیا خوب یکسوئی سے، یہ کام بہت یکسوئی چاہتا ہے. کوئی صاحب آ گئے، بھائی میرا فلاں کام ہے، مصافحہ سلام، پھر اپنا کام، وہ سب یکسوئی خراب ہو گئی. پھر لکھنے بیٹھا، تھوڑی دیر بعد کوئی اور آ گئے، میرا یہ کام ہے، یہ معاملہ ہے. بہت پریشان ہو گیا میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا ایک مرتبہ کہ میں نے وقت مقرر کیا ہے، لیکن بعض دفعہ اس طرح لوگ آ جاتے ہیں. انہوں نے بڑی عجیب بات فرمایا کہ آپ دیکھیں جو مسلم شریف کی شرح لکھ رہے ہیں وہ آپ کس کے لیے لکھ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے نا، یا اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے؟ میں نے کہا اللہ کی رضا. لوگ جو آتے ہیں ان کی آپ خدمت کرتے ہیں، وہ بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی رضا کا کام، یہ بھی اللہ کی رضا کا کام. تو اس پر جتنا ثواب آپ کو مل رہا ہے آپ کو اس پر بھی ملے گا. بات سمجھ میں کچھ آئی؟ تو تکرار کے وقت میں اب اگر کوئی والدین کو جواب دے کہ بھئی یہ تو آپ، میں کیوں فلاں چیز لے کر آؤں، سودا لے کر آؤں، یہ خدمت کروں، تو دیکھیں اس میں بعض مرتبہ اگر ضروری کام آ جائے یا اس طرح والدین کی خدمت ہو تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے. ایسا بھی ہمارے نظم الاوقات نہ ہو. ایسے بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک نواب تھے، بس بات ختم کرتا ہوں. انہوں نے اپنا ایسا ایک نظم الاوقات بنایا تھا کہ ہر چیز کے لیے ٹائم مقرر کیا تھا. بھئی صبح میں ناشتہ کروں گا تو میرے ناشتے کے لیے 1 گھنٹہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد صبح مثال کے طور پر میں اگر کوئی اخبار پڑھ رہا ہوں یا مطالعہ تو اس کے لیے اتنا ٹائم، پھر آرام کے لیے میرے اتنا ٹائم، دوپہر میں کھانا کھاؤں گا تو کھانے کے لیے بھی اتنا ٹائم، بس اس سے زیادہ نہیں. اپنے دن بھر کے اپنا کاروبار کام جو بھی ہے اس کے لیے اتنا ٹائم. رات کو سونے کے لیے مثال کے طور پہ رات کو مجھے 9 بجے سو کے صبح 7 بجے اٹھنا ہے، یا 12 بجے سو کے صبح 7 بجے مجھے اٹھنا ہے. یہ ٹائم مقرر کیا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا، وقت سے پہلے آنکھ کھل گئی، ان کو 7 بجے اٹھنا تھا. پہلے جب آنکھ کھلتی تو اس وقت بھی یعنی ایسا تصور کرتے کہ بھئی میں سو ہی رہا ہوں، حالانکہ سوتے نہیں تھے. تو ایک دن کھڑکی سے بندر آیا، ان کی لاٹھی رکھی ہوئی تھی، ٹوپی تھی. بندر نے آ کے ان کی ٹوپی اٹھائی، یہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا میں تو سو رہا ہوں، یہ تو میرے سونے کا ٹائم ہے. ٹوپی لے لی، پھر آ گیا، ان کی لاٹھی بھی، عصا بھی اٹھایا، وہ بھی اٹھا کے لے گیا. یہ دیکھ رہے، انہوں نے کہا میں تو سو رہا ہوں، یہ تو میرے سونے کا ٹائم ہے. اپنے خیال اور تصور میں سو رہے تھے. جیسے ہی 7 بجے انہوں نے شور مچانا شروع کیا ملازمین کو، تم لوگ کہاں مر گئے ہو؟ سب دوڑے ہوئے آئے کہ وہ کبھی وہ بندر میری ٹوپی لے گیا. آپ کیا کر رہے تھے؟ میں سو رہا تھا. تو آپ کو پتہ کیسے چلا کہ بندر لے گیا؟ کہا میں سو نہیں رہا تھا، میں جاگ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. تو جناب آپ نے روکا کیوں نہیں ملازم؟ کہا میرے سونے کا وقت تھا، میں کیسے روکتا؟ تو ایسی ترتیب بھی نہ ہو ہماری، ایسا نظم الاوقات بھی نہ ہو کہ ایک چیز کو پھر فرضی طور پر ہم جو ہے اس کے عمل سے گزریں. تو بس عرض کرنے کا مقصد آپ حضرات سے یہ ہے کہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں. فضول کاموں میں، بیکار کے ہر وہ عمل جو آپ کی طالب علمی میں مخل ہو، ہر وہ عمل، چاہے وہ دوستیاں ہوں، تعلقات ہو، موبائل ہو، دوسرے کام ہو، اس کو اکثر چھوڑ دیں، اس کو ترک کر دیں. اور اپنے ایک نظم الاوقات، بد نظمی والی زندگی نہیں. صبح میں اب دیر سے اٹھ رہا ہوں تو اس کا نتیجہ نقصان کیا ہے؟ بھئی ناشتہ بھی چھوڑ دیا. پھر یہاں کہہ رہے بھئی مجھے اب درمیان میں ناشتہ کرنا ہے. وہاں استاذ کلاس میں سبق پڑھا رہے ہیں، اب ناشتہ نہیں کیا، طبیعت بھی خراب ہو گئی. اب اس وقت میں کر رہا ہوں، وہ سبق بھی چلا گیا. صبح بھی میں دیر سے آیا، دیر جب ہو گئی تو بھاگ دوڑ گھر میں لگ گئی، بھاگ دوڑ کی وجہ سے کتابیں بھی رہ گئی. کتنی ایک بد نظمی والی زندگی ہو گئی. اور آپ حضرات نے ماشاءاللہ تنظیم وقت، ٹائم مینجمنٹ کورس بھی پڑھا، اس میں آپ حضرات نے سنا نا کہ اپنا ایک نظم الاوقات اور ایک ترتیب بنائیں. مثال کے طور پہ آپ کو کہیں جانا ہے، 10 منٹ کا راستہ ہے، تو آپ 10 منٹ نہیں، آپ 20 منٹ پہلے نکلیں. تو اگر نظم والی زندگی ہوگی، ترتیب والی، تو یاد رکھیں آپ کامیاب رہیں گے. خدا نخواستہ اگر بد نظمی والی، بد سلیقگی والی، آج مصیبت یہ ہے ہم طلبہ میں، ہم میں ایک سلیقہ بھی نہیں ہے، ڈھنگ والی زندگی ہم نہیں ہوئی. جہاں ہے چپل وہاں پھینک دیے، بیگ آئے یہاں پھینک دیا. ایک نظم، ایک ترتیب نہیں ہے، نفاست نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیں، یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. اپنی زندگی ترتیب پہ، اپنی ہر چیز کا خیال رکھیں، ہر چیز ترتیب پہ رکھیں. چپل جوتے خیال سے رکھیں، اپنا بیگ، اپنا قلم، ایک ایک چیز وقت پہ آئے، وقت پہ جائے.
وقت بیکار میں ضائع نہیں کرے گھنٹوں. ہم باہر کھڑے رہتے ہیں 10 20 منٹ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں طلبہ. بس جہاں کھڑے ہو گئے تو 25 منٹ اپنے گپ شپ میں فضول ضائع کر دی. تو وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، اپنا ایک ایک لمحہ قیمتی بنائیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب کچھ وقت کے لیے مختصراً لائٹ کو مشائخ کی ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن ربک فرغ. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی. 3 مرتبہ پڑھے. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی. 3 مرتبہ پڑھے. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی.
3 مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں اس کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت کو اور تمام صحابہ اکرام کو، خصوصاً خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے محدثین، مفسرین، فقہاء، ائمہ مجتہدین اور ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام کو، اپنے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اعزہ دوست احباب اقربا کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب کچھ وقت کے لیے مختصراً ذکر و مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنی زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنے خیالات کو یکسو کر لیں اور اپنے دل میں خیال کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات میرے دل پر اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، اسے دنیا نے گھیرا ہے خدایا، اسے دنیا نے گھیرا ہے خدایا، تو اپنے ذکر کا شاغل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، پھنسا ہے دلدل عصیاں کے اندر، پھنسا ہے دلدل عصیاں کے اندر، تو اس طوفان کو ساحل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، ہوا ہے نفس امارہ کے تابع، ہوا ہے نفس امارہ کے تابع، تو اطمینان کا حامل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، رہے جو ذکر سے ہر دم منور، رہے جو ذکر سے ہر دم منور، خدایا ایسا میرا دل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، عطا کر آنکھ مجھ کو رونے والی، عطا کر آنکھ مجھ کو رونے والی، اسی کو زیست کا حاصل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، رسول اللہ کے صدقے میں یا رب، رسول اللہ کے صدقے میں یا رب، ہمیں فردوس کے قابل بنا دے، بنا دے مولا میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے،
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جتنی لغزشی کوتاہیاں ہوئی گناہ کیے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتا ہے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یہاں پڑھنے والے ایک طالب علم کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ آنے والے سالانہ امتحانات وفاقی غیر وفاقی سب میں ہر ایک پڑھنے والے کے یہاں پڑھنے والے ایک طالب علم ایک طالبہ اور جتنے دینی مدارس ہیں پڑھنے والے تمام طلباء و طالبات کو سب کو کامیابی عطا فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔